مملکت خداداد پاکستان کے اوپر آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ پڑوسی ملک جو ہے اس کے دریاؤں میں جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے ملک میں جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پانی ہمارے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ آج پاکستان کو بھی سیلابوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ سیلاب کتنی اپنے ساتھ تباہی لے کر آتا ہے۔ یہ میں آپ کو 80s کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم شاہدرہ کے علاقے کے اندر تھے، لاہور کا ایک علاقہ ہے شاہدرہ، اور وہاں پر گاؤں کے نام بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ جیسے ایک گاؤں کا نام تھا سگیاں قلعہ پار، اور ایک کا نام تھا سگیاں سائی بندوق والا، اور ایک کا نام تھا بیگم کوٹ۔ تو وہاں پر ان مضافات کے اندر ہمیں اطلاع ملی کہ بھارت نے بڑی تعداد میں یہاں پر پانی چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے دریائے راوی ابل پڑا۔ ہم اس علاقے کے اندر تھے، دریائے راوی ہم سے زیادہ دور نہ تھا، دریائے راوی بالکل قریب تھا ہمارے۔ تو گاؤں کے لوگ وہاں پر بند باندھنے لگے، اور گاؤں کے لوگوں نے ہمیں بھی کھدائی میں شامل کیا، ہم بھی کھدائی میں شامل ہو گئے اس جہاد میں۔ چلو ہم نے کہا ہم بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال لیں، اور ہم بھی کھدائی میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ہر گلی کے کنارے کے اوپر وہاں انہوں نے بند باندھے تھے، اور رات کو ہم لوگ سو گئے، اور ہر آدمی ایک دوسرے کو کہہ کر سویا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا پانی اندر داخل ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کو اگلے کو جگا دے۔ تو اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، آدھی رات کا وقت تھا، اور ایسا خوفناک منظر پیش آیا کہ وہ آج تک وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے جب آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آدھی رات کو شور اٹھا کہ بند ٹوٹ گیا، اور پانی ٹھاٹے مارتا ہوا وہاں پر اندر داخل ہوا، اور ہم لوگ بھاگم بھاگ کہ اس پانی کی لپیٹ میں ہم نہ آ جائیں۔ تمام لوگ اپنی اپنی گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، اور ہم بھی چھت پر چڑھ گئے، اور وہاں اتنی خوفناکی پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف کہ تا حد نگاہ پانی پانی نظر آتا تھا، اور کوئی شے ہمیں نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہاں پر جب ہم اوپر چڑھے پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی تھی، اور پانی نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اتنا خوفناک منظر میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ گویا کہ موت کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، اور سمجھ لیجئے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تقریباً 80 یا 90% چانس یہی تھا کہ ہم وہاں سے زندہ واپس نہیں آ سکتے۔ اور آس پاس مکانات، اس میں مکانات کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، دھڑام دھڑام سے مکانات پانی کے اندر جا رہے تھے، اور بھینسیں بہتی بھی چلی جا رہی تھیں، اور مرغیاں بہتی بھی چلی جا رہی تھیں۔ جانوروں کی بھی شامت آ گئی۔ جب انسانوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جہاں بھی فساد آتا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ وہ لوگوں کی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور ان لوگوں کی بداعمالیوں کے نتیجے میں آج جانور بھی پریشان ہو گئے، بھینسیں بہہ گئیں، مرغیاں بہہ گئیں، سانپ اپنے بلوں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، اور پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ اور وہاں پر ایک کنواں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ 1 منٹ کے اندر سیلاب کے اس پانی سے وہ کنواں گڑاپ کر کے ایسے بھر گیا، اور کنواں گویا کہ نظر نہیں آ رہا تھا، چاروں طرف پانی پانی تھا، اور بہت خوفناکی پھیلی ہوئی تھی۔ اور ہم وہاں پر 3 دن اور 3 رات وہاں پر رہے، نہ وہاں پر کھانا تھا، نہ وہاں پر پانی تھا، اور موت بالکل ہمارے سروں پہ منڈلا رہی تھی۔ واش روم بھی جانے کی نوبت نہیں آتی تھی، ظاہر ہے کہ پیٹ میں کچھ نہیں تھا تو پھر واش روم جانے کا کیا تقاضا ہوتا۔ خوف کا ایسا عالم تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے اپنے فضل سے ہماری جانوں کو بچایا، اور سیلاب کی تباہ کاریاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا کہ وہاں پر سیلاب نے کیا تباہ کاریاں پھیلائیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کو تھوڑا تھوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیچے کرنا شروع کیا، اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے تو اپنے اپنے نام اور والد کا نام اور اپنی سٹی کا نام وہ سب لکھ کر جو ہے انہوں نے کاغذ پر لکھ کر اور اس کو پلاسٹک میں چڑھا کے انہوں نے اپنے جیبوں میں رکھ لیا تھا، پاکٹ میں محفوظ کر لیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اسی حالت میں اگر چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ہماری لاشیں بہتی ہوئی پانی کی سطح پر بہتی ہوئی چلی جا رہی ہوں، تو وہاں پر پھر ہم اپنے ایڈریس پر کم سے کم ہماری لاشوں کو ہم پہنچایا جا سکے، اور وہاں پر باقاعدہ ہماری نماز جنازہ ہو سکے۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے
کہ جو ہے پاکستان کے اندر اس وقت گناہوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، سیلاب بھی آ رہے ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، اور خدا کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور خدا کے عذابات دن رات ہمارے اوپر متوجہ ہیں۔ تو اس لیے سب لوگ توبہ کرو۔ آج اگر ہم توبہ کر لیں گے، آج ہم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر سیلاب سے بچایا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے سے بچایا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ مملکت خداداد پاکستان کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔